اور یہی آیت اللہ صادق روحانی، ان سے ایک دفعہ یہی پوچھا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی راہ کیا ہے، کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ ان میں کچھ اعمال کا تذکرہ انہوں نے کیا، کہا کہ ایک تو روزانہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی سی بھی زیارت پڑھیں۔ امام زمانہ کی بہت ساری زیارات ہیں، وہ آپ مفاتی کے اندر نکال کر بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ نکالیں کسی بھی طرح سے کوئی سی بھی زیارت، بہت ساری زیارات ہیں۔ روز امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی زیارت، چاہے وہ مختصر ترین زیارت ہی کیوں نہ ہو، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اتنا بھی کہہ دیں تو یہ بھی مختصر ترین زیارت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ روزانہ پڑھیں، اس سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ قنوت میں دعائے فرج پڑھیں۔ اچھا، دعائے فرج کے نام سے دو دعائیں ہیں عام طور پر نظر آتی ہیں، ایک تو الہی عظم البلاء والی دعا ہے، اس کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ایک جو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے، اللہم کن لولیک الحجت والی۔ تو کوئی سی بھی ان میں سے دعا جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا شمار ہو، یا تو یہ والی دعا جو کہ سب کو یاد ہی ہے، اس کو قنوت کے اندر روزانہ پڑھنا، جو روزانہ قنوت میں اس کو کم سے کم روزانہ کیا تو کوشش کریں ہر نماز کے قنوت میں یہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سی بھی اور قنوت کی دعا پڑھیں۔ یہ بہت زیادہ اس کی آج کل کے زمانے میں کافی تاکید ہے، ورنہ مختصر ترین جو اللہم کن لولیک اللہم عجل لولیک الفرج، یہ والی جو مختصر ترین ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے نمازوں کے قنوت میں۔ اور آیت اللہ علی آقا قاضی تو ایک جملہ اور فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے اگر کوئی ارتباط اپنا برقرار کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز شب میں جو نماز وتر ہوتی ہے اس کے قنوت میں دعائے فرج پڑھے، بلکہ ہر روزانہ پڑھے، بلکہ اپنی ہر دعا میں دعائے فرج کو شامل کر لے۔ یعنی آپ کو عمومی دعائیں بھی اپنی کرنی ہو، مثلا کوئی سی بھی گھریلو ٹائپ کی کوئی دعا، اور شادی کی دعا، اور اولاد کی دعا، اور بیماری سے دور ہونے کی دعا، کوئی سی بھی دعا کریں اس سے پہلے دعائے فرج ڈال دیں اس میں۔ اس دعائے فرج کی برکت سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ تو پروردگار کو قبول کرنی، اس میں تو تمام موانعات مفقود ہو جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ جس وقت امام زمانہ کے لیے آپ دعا کرتی ہیں نا تو تمام رکاوٹیں جو دعا کی قبولیت میں بنتی ہیں، مانع ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں امام کے لیے دعا کرنے کے نتیجے۔ اور خدا کی ذات اس بات سے بہت زیادہ کہیں زیادہ کریم ہے کہ وہ امام زمانہ کے لیے کی گئی دعا کو تو قبول کر لے، اور جو اس کے ساتھ لگی ہوئی دعا ہے اس کو رد کر دے۔ بہت مشکل ہے، پروردگار کی صفت کریمیت جو ہے اس سے بہت بعید ہے یہ بات۔ تو یہ والی دعا ہر دعا کے ساتھ اس کو لگا لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال اور اپنی عبادات کو مستقل طور پر حضرت حجت کو ہدیہ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ حضرت حجت سے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ۔ اور اگر آپ نے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی عادت ڈال لی تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب آ گئے۔ اپنے اعمال کو، جو بھی آپ اعمال انجام دیتی ہیں نیک اعمال، اب مثلا آپ نے نماز پڑھی، امام زمانہ کو ہدیہ کر دیا اس کا ثواب۔ آپ نے روزہ رکھا، چاہے واجب روزہ رکھا چاہے مستحب روزہ رکھا، امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ اور نیت یہ رکھیں کہ مثلا یہ جو میں ہدیہ کر رہے ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام، یا اس میں چاردہ معصومین کو بھی آپ ایڈ کر لیں، شہدائے کربلا کو بھی ایڈ کر لیں، اور کہیں کہ نیت دل میں یہ ہو کہ میں ان کو ثواب ہدیہ کر رہی ہوں، اور ان کو ہدیہ کرنے کا بھی جو ثواب ہے، یعنی یہ جو ثواب ہدیہ ان کو کیا، اس میں ان کی بارگاہ سے جو ثواب اور فائدے مجھے ملیں گے وہ میں اس کو تمام کائنات کے شیعوں کے اوپر، اپنے مرحوم رشتہ داروں پر، سب کے اوپر میں اس کو تقسیم کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے تمام اعمال ان کو ہدیہ کرتے چلے جائیں، اور جو بھی آپ اعمال کریں، زیارات پڑھیں، زیارات کے لیے جائیں، کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا، کوئی صدقہ دیا، سب کا ثواب امام زمانہ اور چہاردہ معصومین کو ہدیہ کرتے چلے جائیں۔ اور خاص طور پر تلاوت قرآن کا ثواب حضرت حجت کو ضرور ہدیہ کریں۔ خود فرماتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ میں روزانہ، اپنے فتوے کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ میں روزانہ
حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں روزانہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، اور روزانہ وقت سحر فجر کی نماز سے پہلے میں تمام معصومین کی نیابت میں کچھ تلاوت قرآن کر کے ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ قرآن کو اور امام زمانہ علیہ السلام کا بہت ہی قریبی تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب شریک القرآن بھی ہے۔ جب بھی آپ زیارت میں بھی کہتی ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن، اور دیکھیے قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، امام زمانہ خود عین ہدایت ہیں۔ قرآن ہر چیز کو آشکار کرنے والا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ہر چیز کو آشکار کر دیں گے۔ بہت ساری مماثلت امام زمانہ علیہ السلام اور قرآن مجید میں، تو تلاوت قرآن امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ اور دیکھیے آپ خود سوچیں کہ ہم جب کسی کو ہدیہ کرتے ہیں نا، تو خود مثلا آپ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو ہدیہ کریں، تو خود اس ہدیہ کرنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے ہدیہ کرنے سے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بلکہ 10 گنا ہو جاتا ہے، بلکہ نہ جانے کتنے گنا ہو جاتا ہے دوسروں کو ہدیہ کرنے سے۔ تو علماء فرماتے سوچیے کہ جب آپ عام شخص کو جب ہدیہ کر رہے ہیں ثواب، اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام کو اگر ہدیہ کریں، اس کی تو کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ کتنا اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اور باقاعدہ مکیال المکارم میں بھی آیت اللہ تقی اصفہانی نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور رسول کافی سے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، کہا کہ مولا میں ہر ایک پورا قرآن ختم کر کے ایک معصوم کے نام ہدیہ کرتا ہوں، 14 معصومین کے لیے 14 قرآن، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا تم قیامت میں ان ہستیوں کے ساتھ رہو گے۔ کہنے لگا مولا حیران رہ گیا، اتنا زیادہ ثواب؟ اگر تصور میں لے کر آئیں کہ افضل ترین ہستیوں کے ساتھ کسی کو جنت میں رہائش نصیب ہو جائے، ہر وقت وہ ان کے پڑوس میں رہیں، کہا کہ مولا اتنا زیادہ ثواب؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے روایت میں 3 مرتبہ فرمایا ہاں ہاں ہاں، ان کے ساتھ تم جو ہے جنت میں رہو گے۔ تو جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن کچھ نہ کچھ جو بھی آپ سے ہو سکے، شعبان میں تو ویسے بھی بہت زیادہ تلاوت قرآن کی تاکید ہے، دستور العمل وغیرہ کے اندر علماء نے بتایا، بہت سے علماء تو ایک پارہ روزانہ کم سے کم صرف شعبان کے مہینے میں ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، اور رمضان میں تو لوگ ماشاءاللہ سے ویسے قرآن ختم کرتے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت، تو یہ بھی آیت اللہ صادق روحانی سے انہوں نے بلکہ اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھیے اگرچہ دیدار امام زمانہ علیہ السلام، ان کے چہرے کی زیارت بالا ترین افتخار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن فرماتے ہیں اس سے آگے کی بھی کچھ منزلوں کی طرف مومنین کو جانا چاہیے۔ مثلا امام کی رضایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مثلا امام علیہ السلام کی دعائیں لینے کی کوشش کرنا، ایسے اعمال انجام دے کہ امام آپ کو دعا دیں، امام زمانہ علیہ السلام کے الطاف اور عنایات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے، اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اس کے بغیر اس راہ کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله